اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی اشرف الانبیاء والمرسلین واللعن وعلی اعدائهم اجمعین اما بعد فقد قال امام السجاد علیہ السلام واما حق بطنك فان لا تجعله ویاء لقلیل من الحرام ولا کثیر۔ ہماری گفتگو صحیفہ سجادیہ میں حقوق کے بارے میں جاری ہے۔ امام سجاد علیہ السلام انسان کے شکم کے لیے جو حق بیان فرماتے ہیں وہ یہ ہے کہ آپ ارشاد فرماتے ہیں کہ آپ کے شکم کا حق یہ ہے کہ آپ اس شکم کو قلیل یا کثیر حرام کی جب کا ظرف قرار نہ دیں، یعنی آپ کے شکم میں کوئی بھی حرام شے نہ جائے، چاہے قلیل ہو یا کثیر ہو، یہ اس شکم کا حق ہے۔ اور یہ بہت ہی اہم مسئلہ ہے، لقمہ حلال کھانا کھلانا بچوں کو، یہ بہت ہی اہم مسئلہ ہے۔ روز قیامت روایات میں وارد ہوا ہے کہ بچے اپنے والد کی یا والدین کی شکایت کریں گے خدا سے کہ ان سے حساب لے، انہوں نے ہمیں لقمہ حرام کھلایا ہے۔ تو امام اس نقطے کو یہاں پہ بیان فرمانا چاہتے ہیں اور انسان کو توجہ دینی چاہیے کہ اگر بچے روز قیامت شکایت کریں گے اور خدا ان کی شکایت سنے گا تو یہ کتنا اہم مسئلہ ہے، یعنی بچوں کی سعادت مندی، بچوں کی راہ حق میں استقامت اور دین داری، یہ لقمہ حلال کے گرد گھومتی ہے۔ اگر کوئی انہیں لقمہ حلال کھلائے گا، چاہے وہ کم کھلائے، چاہے وہ شخص ظاہری طور پر جو ہے بہت زیادہ نرم و چرب کھانا انہیں نہ کھلائے، لیکن ایسے بچے جو ہیں والدین کے اطاعت گزار بھی ہوں گے، خداوند عالم کی معرفت بھی پیدا کریں گے اور خداوند عالم کی اطاعت بھی کریں گے اور اسی کے حکم سے والدین کی اطاعت بھی کریں گے۔ لیکن لقمہ حلال نہ گیا، حرام گیا، تو اس کا نتیجہ جو ہے وہ بہت خطرناک ہے۔ زیادہ تر نافرمانی، چاہے والدین کی ہو، چاہے معاشرے کی، چاہے قوانین کی خلاف ورزی، یہ لقمہ حرام کی وجہ سے ہوتی ہے۔ وَأَن تَقْتَصِدَ لَهُ فِي الْحَلَالِ، اور اگر حلال کھانا بھی آپ نے کھانا ہے تو اسے اس میں اعتدال اور میانہ روی سے کام لینا ہے، نہ شکم کو بالکل خالی رکھے آدمی، نہ اسے بالکل پر کر دے اور بھر دے اور پرخوری کا شکار ہو جائے۔ لہذا امام فرماتے ہیں کہ وَأَن تُخْرِجَهُ مِنْ حَدِّ التَّقْوِيَةِ وَأَن لَا تُخْرِجَهُ مِنْ حَدِّ التَّقْوِيَةِ إِلَى حَدِّ التَّهْوِينِ، اور آپ اس شکم کو تقویت کے حد سے نکال کر پرخوری کی طرف نہ لے جائیں، یعنی اتنی غذا جو انسان کے لیے باعث قوت ہے وہ انسان استعمال کرے، اس سے زیادہ نہیں۔ بعض روایات میں آیا ہے کہ جب کھانے پر بیٹھے تو بھوک لگی ہو تو کھانا کھائے، اور جب ابھی بھوک باقی ہے تو کھانا ختم کر دے، جگہ باقی رہے اس کے شکم میں کھانے کی، تو وہ بہت ساری بیماریوں سے محفوظ رہے گا۔ آج کل اکثر بیماریاں جو ہیں وہ کھانے اور یا غلط ڈائٹ اور غلط چیز کھانے سے ہوتی ہیں، خصوصاً آج کی زندگی میں جہاں زندگی مشینی ہو گئی ہے اور لوگ میں ورزش اور تحرک اور حرکت کم ہو گئی ہے، ان کے لیے جسمانی عمل انجام دینا بہت کم ہو گیا ہے، تو وہ کھاتے ہیں اور وہ بدن میں جو ہے وہ مختلف شکلوں میں انسان کو نقصان پہنچانے لگتا ہے، چربی بن جاتی ہے، شکر میں اضافہ ہو جاتا ہے، واہ واہ واہ۔ آج کل یہ جو مشکلات ہیں یہ شکم پوری اور کھانا صحیح نہ کھانے کی وجہ سے ہے۔ انسان کم کھائے لیکن اچھی غذا کھائے۔ وَذِّهَابِ الْمُرُوَّةِ، یہ بہت اہم بات ہے کہ دیکھیں دین جو ہے وہ ہمیں یہ سکھاتا ہے، امام ہمیں یہ سکھا رہے ہیں کہ پرخوری سے انسان جو ہے نا وہ اس کی مروت جو اس کے قلب میں، یعنی ایک روحانی معاملہ ہے کہ انسان بامروت ہے، لوگوں سے اچھی طرح ملتا ہے، اخلاق اس کا اچھا ہے، آہستہ آہستہ جو ہے وہ بے مروت ہونے لگتا ہے، لوگوں کا احساس اس کے دل سے جانے لگتا ہے۔ پرخوری کی وجہ سے وہ اپنی پرخوری پہ توجہ دیتا ہے اور لوگوں کے درمیان جو ہے وہ اس کی اہمیت کم ہونے لگتی ہے۔ وَضَبْطُهُ إِذَا هَمَّ بِالْجُوعِ وَالظَّمَأِ، اور اس کو ضبط نفس سے کام لینا چاہیے جب اس کو بھوک لگے یا پیاس لگے۔ فَإِنَّ الشَّبْعَ الْمُنْتَهِي بِصَاحِبِهِ لَتُخَمْ مُكْسِلَةٌ وَمُثْبِتَةٌ وَمَقْطِعَةٌ عَنْ كُلِّ بِرٍّ وَكَرَمٍ، اس لیے کہ امام فرماتے ہیں کہ زیادہ کھانا اور شکم پوری جو ہے آہستہ آہستہ انسان کو سستی اور کسالت اور یعنی مختلف مشکلات کی طرف لے جاتی ہے۔
انسان جو ہے وہ بہت سارے کاموں سے دور ہو جاتا ہے۔ امام فرماتے ہیں کہ انسان کو ہر کام میں سست کر دو، زیادہ جو کھاتا ہے وہ زیادہ سوتا ہے، وہ زیادہ جو ہے وہ کام نہیں کر سکتا، سست رہتا ہے۔ کھانا ہضم کرنے کے لیے خون کی گردش کی ضرورت ہوتی ہے، اور وہ آپ جانتے ہیں کہ جب زیادہ کھائے گا تو پھر کسی اور کام کا باقی نہیں رہے گا۔ انسان کو جو ہے وہ آہستہ آہستہ جو ہے وہ کھانا ایک طرح کے نشے میں مبتلا کر دیتا ہے، اور وہ ہر اچھے کام سے اور دوسروں کی اوپر کرم اور لطف کرنے سے رہ جاتا ہے، دور ہو جاتا ہے، اور یہ شخص جو ہے آخر میں ایک نشے میں مبتلا ہو جاتا ہے، اور آخر میں پھر یہ بات ہے کہ اس کی جو مروت ہے وہ جاتی رہتی ہے۔ کیسے یہ جو کھانا انسان کو مست کر دے، مستی آور ہے یہ زیادہ کھانا، لیکن کم ہو تو وہ ٹھیک ہے۔ روایات میں آیا کہ جس شخص کی عقل کامل ہو جاتی ہے اس کا کھانا کم ہو جاتا ہے، اس کا سونا کم ہو جاتا ہے، اس کا بولنا کم ہو جاتا ہے۔ تو ہمیں اپنے شکم کے ان حقوق پر توجہ دینا چاہیے، اور اسے محفوظ رکھنا چاہیے حرام سے، اسے محفوظ رکھنا چاہیے زیادہ کھانے سے، اعتدال کے ساتھ زندگی گزارنی چاہیے۔ انسان کی طولانی عمر بھی اسی میں پوشیدہ ہے، اور بیماریوں سے آزادی بھی اسی میں پوشیدہ ہے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔